بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا انسان کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں؟ تو سنو، میں ایک مثال پیش کرنے والا ہوں کہ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے کچھ قرآن مقدس کی آیت ہے، اس آیت کو میں پڑھ کے بتاؤں گا، پھر اس کی میں لمبی چوڑی باتیں بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، کہ ان لوگوں کے بارے میں رد ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی کے بارے میں وہ پہلے میں بات بیان کروں گا کہ کس اعتبار سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں، پھر میں مثال دوں گا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں وہ آیت سننا پڑے گا کہ جو لوگ مراد لیتے ہیں اس آیت کو کہ لا تدرکہ الابصار، یعنی کہ نگاہیں اس کے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی آیت کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اسی آیت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا سکتا۔ اب سنو، قرآن مقدس کی آیت ہے، پوری آیت یہ کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار۔ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو آیت مقدسہ کا بالعموم یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ کسی آنکھ کو اتنی قدرت، اتنی طاقت حاصل نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اس آیت سے یہ معنی مراد لینا اسے نہ سمجھنے کی مترادف ہے، اس لیے کہ اس میں رؤیت کا نہیں بلکہ ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی دیکھنے کا نہیں بلکہ ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ادراک کے معنی، اس آیت کے معنی یہ ہوا کہ آنکھیں جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ سب آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور ادراک دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ کسی چیز کے احاطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ادراک کے معنی جو ہے دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا ہے بلکہ وہ کسی چیز کے احاطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھنا اور بات ہے اور کسی چیز کا احاطہ کرنا دوسری بات ہے۔ یہ تو جو یہ آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے دیکھے جانے کی نفی نہیں کی، اللہ نے منع نہیں کہ انکار کا جو لفظ ہے وہ نہیں کیا ہے، نفی نہیں کیا ہے کہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، بلکہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ عالم امکان میں ساری آنکھیں بھی مل کر اس کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اور صرف اسی کی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے پر قادر ہے۔ لہذا ادراک سے دیکھنا مراد لے کر آیت کا یہ معنی نکالنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی آنکھ کے لیے ممکن ہی نہیں، تو یہ بات چندہ درست نہیں، جو کہ یہ مدارج النبوہ میں ہے۔ اب میں مثال جو کہنے والا تھا، مثال دینے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ میں مثال دینے والا ہوں کہ کس اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مثال سنو، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دے رہا ہوں، غور سے سننا پڑے گا۔ تو سنو، ایک مقرر، ایک تقریر کرنے والا جمع غفیر سے خطاب کر رہا ہے، بہت سے پورے مجلس ہے، تمام لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ تو مجمع دور تک پھیلا ہوا ہے، آپ سمجھ لو مجلس جو جلسہ پورا دور تک پھیلا ہوا ہے، جسے وہ دیکھ تو سکتا ہے، تقریر کرنے والا دیکھ تو سکتا ہے، لیکن سب مجلس میں حاضر ہونے والے کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام لوگوں کو دیکھ تو سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ سامنے اس کے قریب ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے، لیکن جو دیوار کے پیچھے ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس سے یہ نقطہ کھلتا ہے، اب سنو، تو اس سے یہ نقطہ کھلتا ہے، پوائنٹ کھلتا ہے کہ کوئی محدود وجود غیر محدود وجود کو دیکھ تو سکتا ہے، جو محدود ہے، جس کے ہم اور آپ یہ محدود ہوئے، تقریر کرنے والا محدود ہوا، اس کی حد ہے، اس کی نگاہ حد ہے،
और जो तकरीर करने वाला है उसकी महदूद हद है, इसका हद किया हुआ एक ख़त्म तक है, यानी कि यहाँ से लेकर करीब मान ले 1 किलोमीटर दूर जो भी, लेकिन हद है इसका बयान किया हुआ है। और जो गैर महदूद वजूद को देख तो सकता है, जैसे कि एक लंबी चौड़ी मजलिस है, बहुत लंबी चौड़ी है, देख तो रहा है, लेकिन जो दीवार के पीछे उसे तो देख नहीं पा रहा है। और जो तकरीर करने वाला महदूद चीज़ उसको देख ले रहा है। इस तरीके से देख तो सकता है मगर उसका इहाता नहीं कर सकता। अब एक और मिसाल है कि किसी जुज़ को ये ताकत हासिल नहीं कि वो कुल का इहाता कर सके। जुज़ और कुल के माने पहले ये समझे कि जुज़ कहते हैं जैसे कि आप पूरा जिस्म है आपका, सर से लेकर पाँव तक आपका ये कुल हुआ, और उस कुल में यानी कि पूरा हुआ, ये सर से लेकर पाँव तक ये पूरा हुआ, और उनमें से एक उंगली आपकी ये एक जुज़ हुआ, यानी उस पूरे हिस्से में से थोड़ा सा हुआ। जुज़ के माने होता थोड़ा। तो वही कहते हैं कि थोड़ी चीज़ को ये ताकत नहीं है कि वो पूरी चीज़ का इहाता कर सके। नहीं है, हमारी उंगली पूरे जिस्म का इहाता कर सकती है? नहीं कर सकती। आप भी कहेंगे कि नहीं कर सकती है। तो ज़ाते खुदाबंदी जो गैर महदूद, जिसका हद नहीं है, और वो ज़ाते खुदाबंदी जो क्या है, जो गैर महदूद और कुल है। अल्लाह तबारक व तआला कुल है, इसका अहाता सब इंसानी आँखें जो महदूद और जुज़ है, यानी तमाम इंसानी चीज़ें जुज़ है, यानी वो थोड़ी चीज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाते मुबारक जो है वो गैर महदूद और वो कुल है। अब समझ लो, कुल है तो मिलकर भी नहीं कर सकती, यानी वो जुज़ है तो मिलकर भी नहीं कर सकती, जबकि वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ का अहाता करने पर कादिर है। इस सारी गुफ्तगू से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार और मुशाहिदा ऐन मुमकिन है कि देखा जा सकता है, मगर इसका इदराक मुमकिन नहीं। इसको गौर से अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को देखा जा सकता है। इस एतबार से